الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، جس طرح کہ ہم نے پچھلی کلاس میں تفکر فی الخلق، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو فکر کی جاتی ہے، تفکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، یہ عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں چیزیں ان کے لیے پیدا کی، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں بھی ہے، شکر کا باعث بھی ہے، اور ناشکروں کے لیے جو ہے تو چاہے کتنی ہی نعمتیں ہو تو ان کے لیے ہیچ ہے اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی چیزیں بتا کر بندوں سے یہ کہا کہ میں نے پہاڑ، جنگل، درخت، پھل، کھیتیاں، گھاس، پھل، مختلف قسم کے جاندار ہو یا جانور ہو، اور الگ الگ ذائقے کے پھل ہو یا خوشبودار میوے ہوں، مختلف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی کائنات کی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرما کر اللہ فرما رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندگی کریں، ہم صرف اللہ کو ایک مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بڑا مختصر ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ہزارہ چیزیں ہم گن بھی نہیں سکتے صبح سے لے کر شام تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تصرفات کی چیزیں بنائی، ہماری آسائشوں کے لیے بنائی، ہمارے آرام کے لیے بنائی۔ سبحان اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے اور ایک ریکویسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف ہم سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک سے بچتے رہے۔ آگے کا دیکھیں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے حوالے سے اسے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی صحیح۔ یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں شرک کے بارے میں، پھر فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے نام لیتے رہا کرو، اللہ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دیکھ کر اس کی شان کو بیان کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو اچھا ہوا تو ہم اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کچھ ایسی اونچ نیچ ہو گئی، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر لا کر چھوڑتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا۔ تو عزیزی بہنیں، اللہ تعالیٰ کسی اعتبار سے جو ہے تو بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بندہ خود اپنے اوپر وہ حالات لا کر ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا غیور ہوں یہ معاملے میں کہ کبھی میں کسی بندے کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ ہم خود سوچے کہ ہمارے بچے اگر نافرمان ہو جائے تو ہم ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم بات بند کر دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لیکن وہ مالک الملک اللہ جو رات بھر گناہ کر کے شراب کے نشے میں مست رہنے والا انسان اور گندگی اور برائی اور زناکاریوں میں مبتلا انسان کو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو مالک الملک اسے رزق دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں، اسے پتا، اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے رات میں کیا گناہ کیا ہے۔ تو ایسا ستار، ایسا غفار، ایسا رب ہمیں کہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، یہ بھی نہیں ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے کہ اللہ یہ حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے تو نماز پڑھا رہے ہیں، تو عزیزی بہنیں جتنی مشقت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں ہمارا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ہونٹ صرف ہلتے
ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے نا کہ میرے بندے میں نے بیکار طریقے سے پیدا کیا یا بیکار پیدا کیا، یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے، ہے نا؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا کہ زمین میں جا کے فساد برپا کریں گے، تو یہ دیکھو یہ تکلیف کی حالت میں ہے، جس میں تکلیف ہے اس کے باوجود وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ ساتوں آسمان کے اوپر فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کسی حالت میں ذکر الہی سے غافل مت رہو، دل میں پوشیدہ زبان سے ذکر اللہ کرتے رہا کرو۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظریں دوڑاتے ہیں، ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جو اس خالق یکتا کی عظمت اور قدرت، علم و حکمت اور اختیار و رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ یعنی گھر سے نکلنے کے بعد ہم جو دوسروں کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کو یہ دے دیا، تو نے اس کو وہ دے دیا، مجھے اس نے دیا، یا پھر جو تو اللہ تعالیٰ یہ جو کوئی یہ کیسی چیزیں ہیں، یہ کیسی، ہم اللہ تعالیٰ کو تو یاد دور کی بات ہے، جب بازار میں جاتے ہیں اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، خالی مخلوق کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ شاپنگ کرنا ہے، یہ چیزیں خریدنا ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب ہم بازار جائیں تو چہارم کلمہ کی کثرت کرے، یعنی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے تصرف کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ساعت یعنی ایک سیکنڈ اللہ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ بازار میں چلتے ہیں، راستوں میں چلتے ہیں، دنیا کی جس بھی چیز پر نظر پڑتی ہے وہ اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ چیز بھی بازار میں جا کر ہم سے گناہ ہوتے، ادھر ادھر نظر چلی گئی یا پھر ہم نے نمازوں کو ضائع کر دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بساتے ہیں، تو وہ بازار میں بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل کس کی طرف ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، ہے نا، ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ اے مالک الملک اللہ، یہ آسمان تو نے کیسے پیدا کیا، چاند سورج، یہ ساری تصرفات کی چیزیں، آپ کے گھر میں گملہ ہے اس میں پھول آ رہا ہے، تو زمین ایک ہے، دیکھیے کہیں سے پھول آ رہا ہے، کسی پر پھل آ رہا ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، ہم جس کو دیتے ہیں، ایک درخت کو، ایک پودے کو پانی دیتے ہیں اس میں سے پھل نکلتا ہے، تو ہم اور ایک درخت کو دیتے ہیں تو اس میں سے پھول نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ زمین کے اندر پانی ایک ہی شکل کا جا رہا ہے، مٹی ہے، مٹی سیم شکل کی ہے، صرف بیج الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے نکال کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے پھول نکال رہے ہیں، کسی سے پھل نکال رہے ہیں، تو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ سبحان اللہ۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں اور بھلائیاں پیش کر دے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر غور و فکر کرنا اللہ سے قریب کرتا ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان اپنے دل کے دنیا میں جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اور کیا ہے، من کے دریچے کھلتے ہیں، اور اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی کالک بھری ہوئی ہے، کتنے گناہ ہیں، میں کہاں کہاں غلط ہوں، میں نے کیا کیا غلط کی صبح سے لے کر شام تک۔ تو سونے سے پہلے بتا رہے نا کہ اپنا مراقبہ اور محاسبہ کر کے سویا کرے۔ تو مراقبہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک آئینہ ہے، کہ آئینہ جو ہے تو انسان کو اپنا صحیح عکس بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ پڑھتے تھے، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ جب انسان یہ کہنا شروع کر دیتا نا کہ ہماری زندگی میں جتنی چیزیں پیش آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، میرا اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، میں نے اپنی کوشش پوری لگائی تھی، کامیابی کا دینا اور ناکامی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب انسان اس بات کو بار بار دہراتا ہے، وہ دل میں بس کر
انسان کی سوچوں میں بس جاتا ہے، پھر انسان سوچتا وہی ہے جس کے مطابق جو ہے تو اس نے ذکر کیا ہو. تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا، ذکر کی کثرت کرا کرو، کیونکہ یہ تمہاری فکر کی گندگی کو دور کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ، نصیحت ہو، جس کا چپ رہنا غور و فکر ہو. تو کیا ہے، خوش نصیب انسان کون ہے؟ جو بولے تو اللہ کا ذکر کرے یا اچھی بات کرے، اور خاموش رہے تو یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں پلاننگ بناتے رہے. ابھی سائنس بتا رہی ہے نا کہ اگر ہم کچھ سوچتے ہیں اس کا امپیکٹ ہماری باڈی کے اوپر پڑتا ہے، یعنی ہم بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں. اگر نیگیٹو تھنکنگ رہیں گی تو ہم بیماریوں میں ملوث ہوں گے، جیسے کہ بی پی اور ہائپر ٹینشن، جو اب ایسی عام بیماری ہو چکی ہے کہ بس یہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک دوسرے انسان کو ہو رہی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے غور و فکر جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر کرنا ہے، ہم نے مخلوق کے اوپر شروع کر دیا، کہ مخلوق کی برائیوں پر شروع کر دیا. تو اسی وجہ سے جو ہے تو ہم بیماریوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکمت آموز مقولہ بھی یاد رہے: تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر، اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوں گی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوں گی اتنا علم نصیب ہوگا. جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے. سبحان اللہ. جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کہاں کہاں کمی بیشی ہے، کہاں ڈینٹنگ اور پینٹنگ کی ضرورت ہے. پھر انسان اس پہ کیا کرتا ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے انسان اس کے اوپر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لگن کرتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی سمجھ بوجھ کو اللہ تعالیٰ تیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے علم نصیب فرماتے ہیں. علم زیادہ ہوگا تو پھر عمل بھی زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کی رضا ملیں گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اللہ جل شانہ کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے. حضرت مغیث بن اسود مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تم کو انجام کا خیال پیدا ہو. پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. پھر ایک جماعت کو جہنم میں جانے والی کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے. اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کرو، اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو. جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ. اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے لوگ ہوا کرتے تھے پہلے کہ وہ نصیحت کر رہے کہ اپنے سامنے روزانہ جنت اور دوزخ کو لایا کرو. تو وہ کیفیت پھر ہمارے اندر پیدا ہوں گی کہ دنیا سے محبت کم ہوں گی، آخرت کی رغبت زیادہ ہوں گی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک راہب سے قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی. اس نے اس سے کہا اے راہب، تیرے پاس اس وقت دو خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان، اور ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ اور بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ ڈالنے کی جگہ یعنی گندی جگہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھنڈرات پر جاتے، کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ پھر خود فرماتے سب زیر زمین چلے گئے، سب نے فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ کی ذات کو ہمیشہ والی بقا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائے اس تمام نماز سے افضل ہے جس میں ساری راتیں گزاری لیکن دلچسپی نہیں. تو بتا رہے ہیں کہ عبادت کا اصل مغز دل جوئی ہے، اس میں دل لگنا ہے، اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے محو ہو جانا ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو یہ ہمیں محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے
اور میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ سامنے ہے، اور میں جو سجدہ کر رہی ہوں تو میرا سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہو رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی، تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کے باتوں پر، اپنے انجام پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے، جو شخص دنیا کی چیزوں پر عبرت بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کے اندازے سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت بشر بن حارث حافی کا فرمان ہے، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان کی نافرمانیاں نہ ہوتی۔ یعنی جب ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، تو گناہوں کا دل کر رہا ہے نا، موبائل ہے ہاتھ میں، دل چاہ رہا ہے کہ کوئی جو ہے تو غلط چیز دیکھ لوں، غلط کانٹیکٹ کر لوں، غلط میسیجز کر لوں، غلط کال کر لوں، یا پھر تنہائی میں ہے کوئی اور گناہ کا دل چاہ رہا ہے، اور سامنے جو ہے تو ہمارے صرف یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، چاروں دیواری ہے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، آپ ہر قسم کا گناہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ خیال آ گیا تنہائی ہے، سامنے پیسہ ہے اور ہم اس کو چوری کر سکتے ہیں، چور کو یہ خیال آ جائے کہ دنیا کی طاقتیں نہیں دیکھ کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال آتے ہی ہرگز انسان نافرمانی نہیں کرے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیشہ استحضار خداوندی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا ہوں؟ اللہ کے سامنے ہوں۔ میں صرف سی سی ٹی وی سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا کی پکڑ اور دنیا کی جو ہے تو سزا دنیا ہی میں ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی سزا جو دائمی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو حضرت عامر بن عبد القیس فرماتے ہیں، میں نے بہت سے صحابہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور مراقبہ ہے۔ مسیح ابن مریم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا ہے کہ اے انسان تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اپنی زندگی میں عاجزی پیدا کر، ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کمزور سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا جو گھر بنانا ہے جہاں زیادہ وقت گزرے تو وہ ہے مسجد، مردوں کو مسجد میں وقت زیادہ دینا چاہیے، اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا، عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس عبرت اور نصیحت ہے، واعظ و پند ہے۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن نے بھی اپنے اشعار میں اسی کو منسوب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح ثنا بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت لے، ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کرے۔ مومنوں کی مدح میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اس خلق کو عبث یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، ہے نا، اٹھتے بیٹھتے کہتے کہ اللہ تو نے بھی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلاتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے منزہ ہے کسی چیز کو محمل بنائے، اے خالق خلق، اے عدل انصاف سے کائنات کو چلانے والے، اے نقصانوں اور عیبوں سے پاک ذات، ہمیں اپنی قوت طاقت سے ان اعمال کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔
جس سے ہم تیرے عذابوں سے نجات پالے، تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ آمین یا رب۔ یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، جسے تو جہنم میں لے جائے اسے تو نے برباد کر دیا، ذلیل اور خوار کر دیا، مجمع حشر کے سامنے انہیں رسوا کیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہیں نہ کوئی چھڑا سکے نہ بچا سکے، نہ تیرے ارادے کے آگے آ سکے۔ اے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا، جو ایمان اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ مراد اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لا چکے ہیں، تابعداری بجا لائے، پس ہمارے ایماندار اتباع کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پردہ پوشی کر اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی پردہ پوشی کر ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اور یہ دعا نیک لوگ مانگا کرتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اب اور ہماری پردہ پوشی یعنی اللہ ساری مخلوق سے ہمارے گناہ چھپا کر رکھنا۔ تو اس لیے عزیزی بہنیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب عرش پر جلوہ افروز ہوں گے تو ہر انسان کا جو نامہ اعمال رہیں گا اللہ تعالیٰ اسکرین کے اوپر چلائیں گے، ہماری ساری مخلوق دیکھیں گی، یعنی ہماری اولاد دیکھیں گی کہ ماں نے ہماری یہ گناہ کی تھی، شوہر دیکھیں گا، شوہر دیکھیں گا اور ہمارے والدین دیکھیں گے، عزیز و قریب سارے جو ہے تو ہمارے نامہ اعمال کو اسکرین پہ دیکھیں گے، ہم نے کس وقت کیا کیا ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے تو وہ ہماری چلا دی جائیں گے اور ہم بس تکتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آگے کیا فرمایا ہے دیکھیے، تو نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورے کر۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اسقلان دو عروس میں سے ایک ہے، یہی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 شخصوں کو کھڑا کرے گا جن پر حساب کتاب ہی نہیں، یہیں سے 50,000 شہید اٹھیں گے جو وفد بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، یہیں شہیدوں کی صفیں ہوں گی جن کے سر کٹے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کی گردنوں کی رگوں سے خون جاری ہوں گا، یہ کہتے ہوں گے اے اللہ ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت تو نے کیے ہیں انہیں پورے کر، قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدے کے خلاف وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میرے یہ بندے سچے ہیں، انہیں نہر بیضا میں غسل دلاؤ، یہ اس میں غسل کر کے پاک صاف گورے چٹے رنگ کے ہو کر نکلیں گے، ساری جنت ان کے لیے مباح ہوں گی، جہاں چاہے جائیں گے، جہاں چاہے کھائے پیئیں گے۔ جو شہید ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے مجمع میں رسوا نہ کر، تیرے وعدے سچے ہی ہیں، تو نے جو کچھ خبریں اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچائی سب اٹل ہے، روز قیامت ضرور آنا ہے، بس تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے نجات دے، آمین یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے پر رسوائی، ڈانٹ ڈپٹ، آر اور شرمندگی اس قدر ڈالی جائیں گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے اسے قائل معقول کیا جائے گا کہ وہ چاہیں گا کہ کاش مجھے جہنم میں ہی ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کل قیامت کے دن جو ہمارے نامہ اعمال ہوں گے تو اس کی وجہ سے انسان کو اتنی حسرت، افسوس اور شرمندگی ہوں گی کہ انسان چاہیں گا کہ کاش یہ میرے ڈسپلے پر میرے گناہ نہ بتائے جاتے، اس سے بہتر تھا کہ میں جہنم میں ہی چلے جاتا۔ یعنی اتنی شرمندگی ہوں گی جب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ فلاں وقت میں فلاں گناہ جو اس طرح ہو رہا تھا، اور ہماری پوری فوٹیج اسکرین کے اوپر آ جائیں گی، تو پھر ہمیں یہ قسم کا افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
برائیوں سے بچائے، بے حیائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے دنیا کی بھی رسوائی ہوتی ہو، آخرت کی بھی رسوائی ہوتی ہو، اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت واقعی میں ہمیں ایسے بنائے۔ آج ہم بنیں گے تو ہمارا معاشرہ بنے گا، ہماری اولادوں کی صحیح تربیت ہوں گی، کیونکہ میری عزمین ہے جانا ہم سب کو ہے دنیا سے۔ جب دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے تو جو چیزیں چھوڑ کر گئے وہ باقیات الصالحات ہے، یعنی نیک اولاد ہے۔ اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اگر اچھے نکل آئے تو کامیابی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، ایک دم بہترین کامیابی ہے۔ اگر بدترین نکل آیا تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دیں گے۔ اور پھر ہم نے جو تربیت کر کے ہم نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا پھر ہم نے اولاد ایسی چھوڑی جو نیک ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ نیک اولاد ہمارے لیے باقیات الصالحات ہے۔ اگر کردار اور بے حیا اور بری اولاد ہم نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی تو کل قیامت کے دن جو ہے تو ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ کل قیامت کے دن اولادیں بھی ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی، تو اولادیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گی کہ اللہ یہ میرے والدین تھے، انہوں نے مجھے کھلایا پلایا اور میرے لیے اور کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے پہچان ہی نہیں کرائی کہ تو رب ہے، تو اللہ ہے، اور تیری کیسی بندگی کرنی چاہیے، کیسی نمازیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے مجھے معرفت ہی نہیں کروائی، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر جا کر جو ہے تو کس کی پکڑ ہوں گی؟ والدین کی پکڑ ہوں گی، والدین کو جہنم رسید کیا جائے گا، کیونکہ بچے، اور آج ہم بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے صبح سے شام تک۔ تو میری عزیزی بہنیں، جس طرح ہم دنیا کی فکروں میں، اولاد کی دنیا کی فکروں میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بھی بنائیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گی، ہماری اولادیں ہیں، ان کی بہترین تربیت کی انشاءاللہ دعائیں بھی کرے، کوشش بھی کرے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ العزیز ہم اس میں جٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ذاکرین شاکرین میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے والی تمام نعمتیں وہ عطا فرمائے کہ ہم بآسانی جنت کا حصول کر سکے اور جہنم سے بچ سکے۔ جو ہماری زندگی میں حالات چل رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے کاموں میں مدد فرمائے، اللہ ہماری معاونت عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو بہنیں اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے، تھوڑے سے وقت کے لیے بیٹھے، تھوڑے سے وقت کے لیے سوچے، نماز کے لیے ہر بہن وقت نکالے، بچوں کے لیے اپنے وقت نکالے کہ ہم تھوڑی سی دیر بیٹھ کر اسے اللہ سکھائے۔ جب بندی یہ کہتی ہے نا، جب بچہ چھوٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو جو تو کیا پہناتے ہیں، والدین کو، ماں باپ کو جو ہے تو حلہ پہناتے ہیں اور تاج پہناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے ایسا کیا کام کر لیا کہ مجھے اتنا بہترین انعام دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تیرے بچے نے جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، یعنی قرآن کی شروعات کی ہے۔ تو عزیزی بہنیں، یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولادوں کو صرف پیدا ہو جائے اور اولادیں پیدا ہو کر جو ہے تو بس یہ جہاں چاہے جیسے جائے ہو جائے، یہ کمانے والے بن جائے، یہ اپنی زندگی اچھے سے گزارے۔ نہیں میری بہنوں، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی کل قیامت کے دن جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں گے، وہ بہترین اولادیں ہوں گی جن کی تربیت اچھی کی گئی ہوں گی، جو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی نیکی پر قائم رہیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی دنیا اور آخرت عطا فرمائے کہ وہ خیر و ابقا بن جائے، کہ وہ باقی رہنے والی چیز جو آخرت میں ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔